الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. درود پاک کی فضیلت میں بڑی پیاری حدیث مبارکہ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے. ترمذی شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 28 حدیث نمبر 486. وزیر رسالت مآب، آسمان صحابیت کے درخشندہ مہتاب، نظام ازل کے آفتاب عالمتاب، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، درمیان ٹھہری رہتی ہے، اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو. اللہ کریم ہمیں درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا جب بھی کریں آپ اول آخر درود شریف پڑھ لیا کریں. جیسے آپ دعا کرنے لگیں، کوئی بھی دعا کرنے لگیں، یا اللہ میری پریشانی دور، جو بھی کرنے لگے نا اس سے پہلے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم والی وبارک وسلم درود پاک کوئی بھی پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ پڑھ لیں. جو درود پاک آپ کی زبان پر جاری ہے وہ درود پاک پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ الکریم دعا قبول ہو جائے گی. اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. آئیے ایک مرتبہ صلح برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے، خصوصاً حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے صالح صحاب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. آج یکم محرم الحرام، نیا سال مبارک ہو آپ سب کو. ہمارا یہ نیا سال ہے اہل ایمان کے مسلمانوں کا، یہ سال فاروقی کہلاتا ہے. سال فاروقی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری سال کی ابتدا کی تھی. آپ ہی نے اجرا کیا تھا ہجری سال کا. آج ہے 1447 سن ہجری، کل تک تھا 1446 سن ہجری، آج ہے 1447 سن ہجری. بامطابق 27 جون 2025. اللہ کریم اس سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائے. اللہ کریم اس سال ہمیں بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ نیا سال چڑھا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. روٹے ہوئے ہمارے رشتہ داروں کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، بچھڑے ہیں ان کو ملانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. امیر المومنین، حامی دین متین، محب المسلمین، غیظ المنافقین، امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار یعنی کمانڈر ان چیف بنا کر سرزمین نہاون میں جہاد کے لیے روانہ فرمایا. سپہ سالار لشکر اسلامیہ حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار ناہنجار سے برسر پیکار تھے، جنگ کرنے گئے ہوئے تھے کہ وزیر رسول انور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی علیہ صحابی صلاۃ السلام کے ممبر اطہر پر خطبہ پڑھتے ہوئے اچانک ارشاد فرمایا یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو. حاضرین مجلس حیران ہیں، جمعے کا دن ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہوا ہے کفار کی سرکوبی کے لیے، اور جمعے کی عین جمعے کے درمیان خطبے کے دوران آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی پیٹ کر لو. اللہ اکبر. مسجد کے جو حاضرین تھے حیران رہ گئے کہ لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سینکڑوں میل
سرزمین نہاون میں مصروف جہاد ہیں، آج امیر المومنین نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا؟ اس الجھن کی تشفی تب ہوئی جب وہاں سے فاتح نہاون حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد یعنی نمائندہ آیا اور اس نے خبر دی کہ میدان جنگ میں کفار جفاکار سے مقابلے کے دوران جب ہمیں شکست کے آثار نظر آنے لگے، اتنے میں آواز آئی، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو امیر المومنین کی آواز ہے۔ پھر فوراً ہی اپنے لشکر کو پہاڑ کی پشت یعنی پیٹ کر کے سب بندی کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد ہم نے کفار بداتوار پر زوردار یلغار کر دی تو ایک دم جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں اسلامی لشکر نے کفار نابکار کی فوجوں کو روند ڈالا اور عساکر اسلامیہ یعنی اسلامی فوجوں کے قاہرانہ حملوں کی تاب نہ لا کر لشکر اشرار میدان کارزار سے راہ فرار اختیار کر گیا اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ ہے کرامت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹھے یہاں ہیں، سینکڑوں میل دور کے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ میں یہاں پر حدیث قدسی مجھے یاد آتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں اسے زبان اطہر حضور علیہ السلام کی ہو، الفاظ مبارک رب کائنات کے ہوں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب فرائض کے بعد، کس کے بعد؟ فرائض پورے کر لیں، پھر نوافل پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی چاندی نہ چمکے پھر کہنا، فرائض پورے کر لیں، 5 وقت کی نماز پوری کر لیں ہم، اور جو ہم پر فرائض ہیں ان کو پورا کر لینے کے بعد نوافل کی طرف آئیں۔ بزرگوں کا یہ وتیرہ تھا، یہ طور اطوار تھے ان کے، یہ ان کا طریقہ تھا، اور یہی ان کی ایک ہمارے لیے سنت بنی ہوئی ہے کہ ہم نوافل کی کثرت کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرماتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب اس کا دیکھنا نہیں، اس کے اندر قدرت الہی آ جاتی ہے، جلوے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرتیں آ جاتے ہیں۔ بیٹھے یہاں ہیں، سینکڑوں میل کے فاصلے پہ دیکھ رہے ہیں، فرمایا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، بول یہاں رہا ہے، ہزاروں میل کے فاصلے پر، سینکڑوں میل کے فاصلے پر آواز پہنچ جاتی ہے، پہنچانا رب کا کام ہے، بول یہ رہا ہے۔ اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی روحانیت کے چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہا ہوتا ہے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی پیٹ لے لے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا جب بندہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر ہاتھ جب ہاتھ سے کام کرتے ہیں نا، ہاتھ والا معاملہ لیتے ہیں، ابھی وہ بھی آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک صحابی ہیں، ان کو مصر میں بھیجا گورنری کے طور پر۔ دریائے نیل جو ہے نا، وہ سال میں ایک مرتبہ خشک ہو جاتا تھا، دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا۔ اب جب وہ گورنر پہلی دفعہ گئے تھے، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، پوچھا یہ کیا ہوتا ہے ابھی؟ انہوں نے کہا آپ ایک عورت کو یہاں پہ دفن کریں گے یا اس میں ڈالیں گے تو پھر یہ دریا نیل جو ہے نا پانی دے گا۔ آپ نے فرمایا ایسا کچھ نہیں کرنا، میں حضرت عمر فاروق امیر المومنین کی بارگاہ میں رکا میں پیش کرتا ہوں، جو آپ آتے پھر جو فرمائیں گے وہ کریں گے ہم۔ اللہ اکبر، تاریخ عالم میں لکھا ہوا ہے، تاریخ اسلام میں لکھا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب وہ رکا جاتا ہے، خط جاتا ہے، یا امیر المومنین یہاں پر عجیب معاملہ ہے، یہاں پر یہ دریا نیل جو ہے عجیب معاملات کر رہا ہے، یہاں پر جو ہے ایک عجیب و غریب قسم کی رسم و رواج چلی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے جناب؟ دریا نیل بہنے سے انکار کر دیتا ہے، جب تک ایک عورت کو جو ہے اس میں ایک دوشیزہ کو جو ہے اس کے اندر اس کو ڈالا نہ جائے تو تب تک وہ بہتا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خط لکھتے ہیں، کس کے نام؟ اب بولو جی، دریائے نیل کے نام خط لکھ رہے ہیں۔ فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں میں آپ کو، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رکا لیا، خط لیا، لکھا ہے، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا، تیرا پانی نہیں چاہیے ہمیں، تیرے پانی کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، اور اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ عمر بن خطاب تو یہ حکم دیتا ہے کہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جاری ہو جا۔ جب وہ یعنی کہ کیا کہہ رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں، تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے پھر وہ کن کہنے والا بندہ ہوتا ہے،
کہنے والا پورا کرنے والا رب کائنات ہوتا ہے. پورا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ رب کائنات ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس خط کو دریا نیل میں ڈال دو، دریا نیل میں ڈال دو. ماننے میں بات آتی ہے اور ذہن میں بات آتی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ خط دریا میں ڈالیں، دریا سنے گا، دریا پڑھے گا، دریا کو کچھ اثر ہوگا اثر. اگرچہ وہ رب کائنات کے معاملے میں بالکل ننگی تلوار ہے وہ شخص، تب ہوگا. لچک ہوگی نا اس کے اندر، اعمال میں عقائد میں لچک ہوگی، پھر نہیں ہوگا. سب اچھا کا نعرہ لگانے والے کے بارے میں یہ نہیں بات ہے. ہاں جو سب کہتے ہیں نا سب اچھا ہے جناب، سب ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور جناب اسی فرقہ واریت نہیں چاہتے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اور خدا کے بندے تو خدا کے اور اس کے رسول کے خلاف چل رہا ہے. تو کہتا ہے میں فرقہ واریت نہیں چاہتا. یہی تو فرقہ واریت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ خط بھیجا، وہاں کے گورنر نے وہ خط جو ہے دریا نیل میں ڈالا. پہلے تو تھوڑا بہتا تھا، اب پورے آب و تاب سے بہنا شروع ہو گیا، آب و تاب سے بہنا شروع ہو گیا، اور آج تک جاری و ساری ہے. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یکم محرم الحرام آپ کا وصال ہے. اچھا دیکھو، بندی کی خوشی نہ ایسا نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے. تو یار دنیا سے رخصتی ہے ایک انسان کی، اس کے اوپر بھی رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہو یار. نہیں جی نہیں، وہ یکم محرم نہیں ہے جناب، وہ تو یہ ہے، تو یہ جناب وہ تو وہ ہے، یہ جناب وہ تو ہے. استغفر اللہ. اور یار اللہ خدا کا خوف کرو یار. یاد رکھیں ایک بات، کلیئر کٹ بات بتانے لگا ہوں. ان کو یہ جو ہے نا صحابہ کے دشمن جو ہیں، آپ سمجھتے میں نام نہیں لینا چاہتا، مقدس جگہ ہے، مقدس موقع ہے، مقدس فضا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان گندوں کا نام لینا نہیں چاہتا. یہ جو صحابہ کے دشمن ہے، کنفرم بات بتا رہا ہوں، بالکل کنفرم بات بتا رہا ہوں، لکھی بڑی بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ ابن سبا کی اولاد ہے. انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں پہلے سے ہی انہوں نے سارے معاملات کرنا شروع کر دیے تھے. یہ باز نہیں آئیں گے. کب سے چلے ہیں اور اب تک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کا نام پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، مجوسی ابو لولو فروز. یہ جو فیروزہ پہنتے نا، فیروزہ، یہ فیروزہ، یہ اس کی نسبت سے ہے. جی ہاں. اور یہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ انہی کالوں کی ایجاد ہے. ان کالوں نے ایران میں اس کا مزار بنایا ہوا ہے. آتی ماننے میں بات نہیں آتی؟ گوگل میں کریں، غلط ہو تو مجھے پکڑ لیں. ابو لولو فروز کا مزار کہاں ہے؟ یہ لکھنا ہے مزار کہاں ہے جناب. اس کا نام بھی آئے گا، اس کا نام انہوں نے تبدیل کیا ہوا ہے. ایسے دشمن صحابہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہی ہے. آپ کے پاس موبائل ہیں، سب کے پاس، چیک کر لیجیے گا، چیلنج ہے آپ کو. یہ صحابہ کے دشمن، ان سے اپنا واسطہ کبھی نہیں ہے. اور یار وہ ایک صحابی کی وصال کا معاملہ جو ہے وہ یکم محرم ہے، تو یکم محرم ہی ہوگا نا یار. اس میں کیا کر لینا کسی نے ایسا؟ اس میں کیا کوئی کر لینا یار؟ کیا اس میں لابی کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے اس میں؟ اس دن کوئی کسی بتاؤ اہل بیت اطہار میں سے کسی کی کوئی شہادت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے تو ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ ڈبیٹ کرنا، اعتراض کرنا کیا اچھے معنی ہے. تو یاد رکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے بعد جو نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو وہ دبا ہوا تھا ابن سبا، کھل کے آیا حضرت عثمان غنی کے دور میں. حضرت یہ ابن سبا میں آپ کو مختصر ابن سبا نام یاد کر لیں. یہ یہودی تھا. کون تھا یہ؟ پوچھی بولیں ذرا، ڈرو نہیں، بولو تو صحیح. یہ یہودی تھا. اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا. اب ایک سائیکل کے اوپر وہ اس کے اوپر سائیکل کے اوپر F16 لکھ دیں، F16 بن جائے گی؟ سائیکل F16 بن جائے گی؟ نہیں بنے گی. اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اس نے اسلام کا تشخص اوڑھا، اس نے کچھ چیزیں یاد کر لی. یہ آ گیا مصر کے اندر، مصر سے آیا تھا یہ آ گیا مدینے میں. پہلے مصر میں اس نے لابی شروع کر دی. مصر میں جو گورنر تھے ان کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی. اچھا، جو مصر کے تھے، پھر وہ دمشق میں جو تھے گورنر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو متمکن کیے ہوئے تھے، یا ایسا کوئی جگہ تھا، ایسا کوئی جگہ آجی بڑوں کا تو کرو بھائی.
اچھا یہ جو ہے نا، میں توجہ رکھیے گا، مختصر بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ ابن سبا یہ یہودی تھا، اس نے لباس کا اسلام کا لبادہ اوڑا، اس نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں گستاخی کرنی شروع کر دی، اہل بیت اطہار کو پڑھانا شروع کر دیا. سب سے پہلے اس نے حضرت علی کو خدا کہا تھا. سب سے پہلے اس نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو خدا کہا تھا. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے پاس یہ پہنچے نا مدینے میں جب آیا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ 4000 بندے کی جلائے تھے، زندہ جلائے تھے حضرت علی نے 4000 بندے. پھر اس نے پتا کیا کہا، اے علی ہم نہیں کہتے تھے تم خدا ہو. یہ جب جلانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، کہنے لگا اے علی ہم نہیں کہتے تھے کہ تم خدا ہو، کیونکہ زندہ جلانا تو رب کا کام ہے، کوئی اور جلا ہی نہیں سکتا. پھر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے 2000 بندے اور جلائے. پھر ان کو یہاں سے شہر بدر کر دیا، یہ چلے گئے دمشق میں، یہ مصر میں، یہ ان علاقوں میں انہوں نے اپنا پراپیگنڈا جاری کر دیا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے محاصرہ کر دیا. محاذ علیہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانا چاہا، لیکن انہوں نے اپنی فوج بہت بڑی بنا لی. ان کو کہتے ہیں بلوائی. کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں بلوائی. خیر یہ میں نے مختصر سی بات ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا وہ پچھلے جمعے میں نے آپ کو پیش کر دی تھی. مختصر یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان والے ہیں 20 سے زائد 20 سے اور ایک جگہ 25 سے زائد آیت کریمہ قرآن کی آیات آپ کے موافقت میں نازل ہوئی. یعنی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مقام ابراہیم پہ 2 نفل نہ پڑھ لیا کریں، مقام ابراہیم پر 2 نفل نہ پڑھ لیا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے سکوت اختیار فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ٹھیک ہے، یہ حضرت اچھا یہ پردے کے جو احکام ہے نا، پردے کے احکام، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنی جو اسلامی بہنیں ہیں، جن کو کیا کہتے ہیں عورتیں ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، کیا ان کے اوپر کیا وہ پردہ کر کے آئیں، وہ بہتر نہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں پردے کا حکم نازل فرما دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، بڑی چڑ پڑتی ہے، ایک ٹولہ ہے اس کو بڑی موت پڑتی ہے، وہ حضرت یہ لکانا عمر نہ لکانا علی ہے. یہ تو علی کے بارے میں فرمایا ہے، لکانا عمر کے بارے میں نہیں فرمایا. استغفر اللہ. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے بارے میں پتہ کیا فرمایا تھا؟ اے علی تم اور میری مثال ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون. تیری اور میری مثال کیسی ہے؟ اب بولو صحیح. جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں بھائی تھے، وہاں پر نبوت تھی، اللہ کی یہاں پر نبوت نہیں ہے. وہاں پر یہ فرما رہے ہیں عمر حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں لکانا عمر، اگر میرے بعد میں نبی ہوتا تو عمر ہوتے. کیونکہ آپ کا جو ویژن تھا نا بہت بڑا تھا. جب آپ اسلام لے کر آئے، یہ وہاں تو پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تو گھر میں نہیں بیٹھے رہے. یہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا ابو بکر گھر میں بیٹھے رہے، عمر نے اپنا اسلام چھپایا، فلاں نے اپنا اسلام چھپایا. الیاذ باللہ تعالی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باقاعدہ ببانگے دوہل، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا حق پر ہے. عرض کی آئیں چلیں. پھر مکہ میں آئے تو سر عام نماز ادا فرمائی، سر عام. اور فرمایا کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہے، کون ہے میرے سامنے آئے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ اب بولو تو صحیح. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. کہتے تھے وہ چھپ کر بیٹھ گئے تھے. تیری خام خیالی. تم تو اس علی کو مانتے ہو جو دبک کے بیٹھ گیا تھا، ہم اس علی کو مانتے نہیں. ہمارا تو علی مولا علی شیر ہے، وہ شیر خدا ہے جن کے بارے میں بڑا مشہور شعر ہے. کیا شعر ہے جی وہ؟ نہیں وہ مجھے دوسرا مصرع یاد آ رہا ہے. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اس سے پہلے کیا مصرع کوئی ہے یاد؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی یاد آئے گا. ہمارے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم تو اللہ کے شیر ہیں. وہ ان سے ڈر جاتے، تقیہ کر لیتے. استغفر اللہ. تقیہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تقیہ کرتے ہیں. تقیہ کسے کہتے ہیں؟ اپنا ایمان چھپانا، اپنے معاملات پر چرس پی کے بہ جانا. پنگ پی کے، ہاں صحیح بتا رہا ہوں، پنگ پی کے بہ جانا اے تقیہ کہندے نے.
یعنی کہ جناب پوسٹی مار کے بیٹھ گئے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں ہاں ٹھیک ہے یہ جو ہو رہا ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے. اندر سے خلاف منافقت کہتے ہیں اس کو. شیر مزدہ شاہ مزدہ شاہ مردہ میرے مولا علی ہمارے مولا علی پتہ کون ہے جن کے بارے میں یہ مشہور ہے. شاہ مردہ مشہور نہیں بلکہ ہے حق یہی. شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میرے تو مولا علی یہ ہیں. وہ تو خیبر کا دروازہ اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیں اور تم کہتے ہیں ان سے ڈر گئے تھے. تیرا علی ڈر گیا تھا ہمارا علی ایسا نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ اکبر. آپ پہلے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں امیر المومنین کا لقب جو ہے نا وہ دیا گیا. آپ پہلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے شیر خوار بچے کے لیے وظائف مقرر کیے. آپ پہلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے بوڑھوں کے لیے وظائف مقرر کیے. آپ پہلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے معذوروں کے لیے جو کام نہیں کر سکتے تھے معذور ہو چکے تھے گھر میں بیٹھے بیٹھے ان کو وظائف دیا کرتے تھے. یہ عمر ہیں یہی عمر. آج عمر راز انگلش میں بولا میں نے اردو میں نہیں بولا. عمر لاس پتہ کیسے کہتے ہیں قانون. آج عمر کا قانون امریکہ کینیڈا یہاں پہ یہ جتنی فورن کنٹریز ہیں وہاں پر عمر کا لاس چلتا ہے. یہاں پر بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو وظائف ملتے ہیں. پہلے بھی کھولن دیں اب پہلے بھی کھولن دیں بھائی صاحب پہلے بھی کھولن دیں. ادھر بچہ پیدا ہوا اس کا وظیفہ مقرر ہو گیا. وہاں پہ بوڑھوں کو مراد دی جاتی ہے. عمر کے لا ہیں یہ اپنانے ہمیں چاہیے غیروں نے اپنائے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ بڑے جلال والے تھے. جس گلی سے میرا عمر گزر جائے شیطان نہیں گزرتا وہاں سے. راستہ بدل لیتا ہے. پہلے تو عمر کو دیکھ کے راستہ بدلتا تو آج تو عمر کا نام لے کے راستہ بدل دیتا ہے. آج تو عمر کا نام لے کے پہلے تو سنتے تھے آج تو دیکھتے ہیں. اب تو ہم دیکھ رہے ہیں نا. ایسوں سے بچو یار بچاؤ اپنے آپ کو. کوئی رشتہ داری نہ کرو. پتہ لگ گیا یہ کھٹ مل ہے تو بالکل نہیں. میں سچی بات کروں اس کے سائے سے دور ہو جاؤ. اس کے اوپر جو لعنتیں برس رہی ہیں کہ یہاں پر نہ آ جائیں. ایسے بدبخت ہیں اپنا ایمان چھپا کر اپنا یعنی کہ سید زیادہ ہونا شو کرتے ہیں اور ہوتے ہیں اندر سے کالے رشتے کرتے ہوتے ہیں سنیوں کے اندر. کئی ایک معاملات میرے آنکھوں کے سامنے ہیں. اپنے آپ کو بچائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد جھومنے لگا. اچھا یہاں پر اگر یا سوچو تو صحیح امیجن کرو کہ سرکار علیہ السلام تشریف لے آئیں کیا عالم ہوگا کیا بنے گا. جان میں جان باقی رہے گی. اوہ ہمارے میں نہیں رہی تو احد میں کہاں رہی. وہ بھی ہلنے لگا. سرکار علیہ السلام آج نہیں یار کاش. جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو. جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو. مقدر اس دا کی تو لے آوا یا رسول اللہ. مقدر اس دا کی تو لے آوا یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا نہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ہمارے گھر میں بھی کوئی قدم پا دو کوئی پھیرا لا دو تہاڈی مہربانی. انہوں واسطے مشکل کوئی نہیں. عرض کر سکنے انہوں یہ کرم فرما دیں. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اور دیدہ طور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. یعنی کہ آنکھ والا تو آپ کے دیدار دیکھ رہا ہوتا ہے کر رہا ہوتا ہے. بھائی اندھوں کو کیا نظر آئے گا. دیدہ طور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. خیر کبھی انشاءاللہ کرم فرمائیں گے. وہ نہیں تو یا اللہ جلدی جلدی موت دے دے. مرن تو بات دیدار ہونا ہی ہے نا. میں گل کرنا پیا
چلو مرن تو بعد میں ہونا ہی ہے نا، پھر قبر سے آنا ہی ہے نا. بہرحال پیارے محترم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم صحابی ہیں اور ایسے ممتاز تھے. اچھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں. یہ کون ہے؟ اب بولو صحیح. اگلی جگہ غلط سے لگنا مزہ آ جانا تمہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مولا علی شیر خدا کے داماد ہیں. نہیں مزہ آیا تمہیں؟ ہاتھوں میں لگتا تمہیں پہلی باری پتہ لگا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں تو اب بولو صحیح. ڈرتے کیوں پہ ہو؟ کوئی شک ہے تمہیں؟ نہیں تو اچھی بولو ہاں ذرا. اور میرے مولا علی شیر خدا کے داماد ہیں. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شہزادی ہیں وہ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن اطہر سے پیدا ہوئی ہے. پھر لڑ دے اور سورے کی ونڈ پانڈے ہیں اور سورے کی ونڈ پانڈے تھوڑی خیر ہوئے کی کرتے ہو. خیر نا بیڑا کر دو تھی سونے کی ونڈ پانڈ سورے کی ونڈ پانڈ پا کے بھی کھانا لگا. روٹی بھی نہیں ملنی. نیرا ہو جانا پورے گھر لبنا ہی کچھ نہیں آئی صاحب. باہر ذرا سورے کی ونڈ تو پیارے محترم. اچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر. دو صحابی جو ہیں سسر ہیں, دو صحابی داماد ہیں. لڑائی کیسے ہو سکتی ہے آپس میں؟ انہوں نے گھر لا کے لڑائی رہتی سورے چ رہتی ہوئی گی. انہوں نے گھر ہی پہ رہتی رہے گی. بہرحال پیارے محترم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کے پیکر. جی ہاں عدل و انصاف کے. آخری بات 4 منٹ رہ گئے, 3 منٹ رہ گئے. حضرت فاروق جو ہے نا, فاروق آپ کا دنیا میں لقب نہیں ہے, یہ آسمانوں میں ہے. فاروق آپ کا دنیا میں لقب نہیں, آسمان میں جتنی مخلوق ہے آپ کو فاروق کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ اونچی بولیا کرو نا یار. فاروق کہتی ہے. عمر آپ دنیا میں ہیں, یہ دعائے رسول ہیں, مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہودی اور ایک منافق کا آپس میں تنازع ہو گیا کسی بات. توجہ رکھیے گا ذرا, یہ ذرا توجہ رکھیے, ان کو کرنے دے اپنا کام, آپ توجہ رکھیں. بڑا ہی ایمان افروز واقعہ آپ کو بتانے لگا. ہمارے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ, سارے مل کے بولو, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. نام نہاد مسلمان تھا, منافق تھا وہ. آپس میں کوئی بات ہوگی. یہودی نے کہا چلو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے. کہنے لگا نہیں, وہ جو تمہارا یہودیوں کا عالم ہے نا بڑا, اس کے پاس چلتے ہیں. کہنے لگا کیسے, تو نبی کا امتی ہے, کلمہ پڑھتا تو نبی کا, جا تو یہودیوں کے پاس رہا ہے. جب اس نے اس کو شرم دلائی نا, کہنے لگا چل وہاں پہ چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے. یہودی نے اپنا مسئلہ بتایا. مسئلہ جب بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہودی حق پر ہے. جب باہر نکلا اس نے کہا نہیں یار ایک کام کرتے, چلو عمر کے پاس چلتے ہیں. کہنے لگا تو نبی کا فیصلہ نہیں مان رہا, اور نبی کا فیصلہ نہیں مان رہا, اپنے نبی کا فیصلہ تو نہیں مان رہا. کہنے لگا چلو چلنے میں کیا حق ہے. پنجابی کہتے ہیں اودی آئی سی, اودی آئی سی, اودی ہاں موت آئی سی اودی. اس نے کہا چل ادھر چل. لو جی وہاں پہ چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش ہوئے نا. جب یہودی نے اپنا مسئلہ بتایا, اب مسئلہ بتانے کے بعد یہودی نے کہا اے عمر ٹھہر جا, فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات سن لے کہ اس سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آ رہے ہیں اور تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا. یہ نہیں مانتا, میرے حق میں فیصلہ کیا ہے لیکن یہ نہیں مانتا. فرماتے ٹھہر جا, بیٹھ جا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر جاتے ہیں. جب اندر جاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لے کر آئے.
تلوار لے کر آئے اور تلوار لا کر اس منافق کی گردن اتار دی اور فرمایا جس کا جو فیصلہ میرے نبی کا نہ مانے تو عمر کی تلوار فیصلہ کرتی ہے، جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے عمر کی تلوار کرتی ہے۔ پیارے محترم سامعین، حضور علیہ السلام کا فیصلہ یہی ہے، ہم نیک ہو جائیں، ہم متقی پرہیزگار ہو جائیں، ہم چہرے پہ ہماری داڑھی آ جائے یار، داڑھی کے ساتھ ایمان بھی آ جائے ہمارے ساتھ یار، نمازی پڑھنے والے بن جائیں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کب ہوا تھا؟ نماز کے دوران۔ کب ہوا تھا؟ وہ نمازی تھے یار، وہ پرہیزگار تھے، وہ حضور علیہ السلام کے عشق میں بے حد دیوانے تھے، تو ہمیں بھی ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جن کے چہرے پہ داڑھی رکھنا شروع کر دیں یار، اس کو نہ کریں آپ۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ اس کو کچھ بھی نہیں کریں گے، نہیں آ جائے گی، آپ اس کو چھوڑیں گے یہ پھر یہ ڈسٹرب ہو جائے گی، آپ اس کو آنے دیں، چھوڑ دیں اس کو۔ جب ایک مٹھی ہو جائے، یہ دیکھیں ایک مٹھی ہو جائے اتنی، اس سے زیادہ ہو تو بھلے کاٹ دیں۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب حضور علیہ السلام کے لیے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے لیے یہ واجب ہے۔ حضور علیہ السلام، اللہ تبارک تعالیٰ، ٹائم ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ آج اہتمام کر دیجیے کہ گھر جا کچھ نہ کچھ لے کے جائیے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سال ثواب میں کچھ نہ کچھ پیش کر دیجیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابھی اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، ابھی تشریف رکھیں، اذان ہوگی، اذان کا جواب دیجیے گا، جواب کا اذان ہے، اذان کا جواب ہے۔ اور ہفتے والے دن بلکہ روزانہ 10 دن تک جو ہے 11 دن تک مدنی مذاکرے مدنی چینل پہ ہو رہے ہیں، ضرور دیکھا کریں، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان